حاجی مستان جو کہ ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوا، گھر کے حالات بہت خراب تھے، اس لیے اس کے باپ کو اپنا آبائی گاؤں تامل ناڈو چھوڑ کر ممبئی شفٹ ہونا پڑا۔ کہنے کو تو حاجی مستان ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن اس نے پورے ممبئی پر راج کیا، ممبئی کا پہلا انڈر ورلڈ ڈان بنا اور پورے ممبئی پر راج کیا، یہاں تک کہ داؤد ابراہیم اور کریم لالہ جیسے ڈان بھی اس کے انڈر کام کرتے تھے اور اسی سے کام سیکھتے تھے۔ کہنے کو تو حاجی مستان انڈر ورلڈ ڈان تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی ناجائز چیز کی تسکری یعنی کہ اسمگلنگ کی۔ اس نے کبھی شراب یا ہتھیاروں کی اسمگلنگ نہیں کی، اس نے جب بھی اسمگلنگ کی سونے اور چاندی کی۔ 1934 میں جب حاجی مستان 8 سال کا تھا تو اس کے باپ نے اپنا آبائی گاؤں تامل ناڈو چھوڑا اور ممبئی شفٹ ہو گیا اور اس نے کراؤفورڈ مارکیٹ کے باہر اپنی سائیکل ریپیئر کی دکان کھولی۔ حاجی مستان بھی اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا تھا اور حاجی مستان کے باپ کی دکان کے آگے پیچھے دائیں بائیں بڑے بڑے امیر لوگوں کے بڑے بڑے بنگلے تھے اور ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تھیں۔ حاجی مستان جب ان گاڑیوں کو دیکھتا، ان بنگلوں کو دیکھتا، اس کے دل میں بھی یہ بات آتی کہ کاش میرے پاس بھی ایسے بنگلے اور ایسی گاڑیاں ہوں۔ حاجی مستان کے گھر کے حالات کیونکہ بہت خراب تھے، سائیکل ریپیئرنگ کی دکان سے ان کا کام نہیں چلتا تھا، ان کے گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا، تو حاجی مستان نے بہت اچھے دوست بنائے تھے، تو اس کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم ہمارے ساتھ بندرگاہ پر چلو، بندرگاہ پر جو شپ آتے ہیں ان سے تم سامان نیچے اتارنا، لوڈ اور ان لوڈ کرنا اور اس سے تم اچھے پیسے کماؤ گے۔ پہلے تو حاجی مستان نے منع کیا، لیکن پھر وہ راضی ہو گیا اور وہ بندرگاہ پر کام کرنے لگا۔ وہاں پر وہ اچھے خاصے پیسے کماتا تھا، لیکن وہاں پر ایک مسئلہ تھا۔ شیر خان پٹھان نام کا ایک آدمی، ایک گنڈا وہاں پر کولیوں سے ہفتہ وصولتا تھا، وہاں ان سے پیسے لیتا تھا۔ جب حاجی مستان نے یہ سب دیکھا تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پلان بنایا اور کہا کہ ہم شیر خان پٹھان کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے اپنے 10 دوستوں کو لیا اور جب شیر خان پٹھان وہاں پر ہفتہ وصولنے آیا تو اس نے اپنے 10 دوستوں کے ساتھ مل کر اس پر حملہ کر دیا، اس کی خوب دھلائی کی اور شیر خان پٹھان وہاں سے بھاگ گیا اور پھر کبھی شیر خان پٹھان وہاں پر نہیں آیا۔ پھر اس کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جو کہ اسمگلنگ کا سامان لے کے آتے تھے، جیسے قیمتی گھڑیاں اور زیور وغیرہ۔ حاجی مستان کو انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارا یہ زیور، یہ اسمگلنگ کا سامان پورٹ سے یعنی بندرگاہ سے باہر نکالنے میں ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہیں اچھے خاصے پیسے دیں گے۔ حاجی مستان نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، وہ لوگوں کا اسمگل کیا ہوا سونا چاندی اور قیمتی گھڑیاں وہاں سے باہر نکالتا تھا، کیونکہ ان دنوں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا اور انگریز سونے چاندی اور قیمتی گھڑیوں اور قیمتی زیورات پر بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے اسمگلنگ کا راستہ اختیار کیا اور حاجی مستان اس اسمگلنگ میں ان کا ساتھ دیتا تھا اور ان کا سامان بندرگاہ سے باہر لے کے جاتا تھا۔ اس کے بدلے وہ حاجی مستان کو بہت سارا پیسہ دیتے تھے۔ اس اسمگلنگ کے کام سے حاجی مستان نے بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لیا اور اسی دوران حاجی مستان کی ملاقات شیخ محمد الغالب سے ہوئی، جو کہ سعودی عرب کا ایک اسمگلر تھا۔ وہ سعودی عرب سے سونا اور چاندی اسمگل کر کے، قیمتی گھڑیاں اسمگل کر کے ہندوستان میں لے کے آتا تھا۔ وہ وہاں سے سونا چاندی اور قیمتی گھڑیاں سستے داموں خریدتا تھا اور انہیں اسمگل کر کے ہندوستان میں لے کے آتا تھا اور یہاں پر مہنگے داموں بیچتا تھا، اس سے وہ بہت پیسہ کماتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس کی ملاقات حاجی مستان سے ہوئی۔ اس نے حاجی مستان کو کہا کہ اگر تم میرا سونا چاندی اور قیمتی گھڑیاں اس بندرگاہ سے باہر لے کے جاؤ گے تو میں تمہیں 10% دوں گا۔ حاجی مستان مان گیا اور حاجی مستان اس کے ساتھ کام کرنے لگا۔ اسی دوران حاجی مستان نے شیخ محمد الغالب سے اسمگلنگ کی دنیا کے بہت سے راز بھی سیکھے اور بہت سی معلومات بھی حاصل کی۔ وہ اسمگلنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بنتا جا رہا تھا اور اسے اسمگلنگ کے بارے میں بہت انفارمیشن حاصل ہو گئی تھی۔ ایک دن حاجی مستان جب شیخ محمد الغالب سے اسمگلنگ کا سامان وصول کر رہا تھا، کنسائنمنٹ لے رہا تھا، تو اسی دوران وہاں پر پولیس نے چھاپا مار دیا۔ حاجی مستان وہاں سے فرار ہو گیا، مگر شیخ محمد الغالب جو کہ سعودی عرب سے ایک اسمگلر تھا وہ پکڑا گیا۔ اسے اسمگلنگ کی وجہ سے 3 سال کی سزا ہوئی اور وہ 3 سال بعد جب جیل سے واپس آیا تو بالکل کنگلا ہو چکا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد اس کی ملاقات حاجی مستان سے ہوئی اور اس نے حاجی مستان سے پوچھا کہ وہ سونا کہاں ہے۔ حاجی مستان نے اسے وہ سونا جوں کا توں واپس کر دیا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا 3 سال تم نے یہ سونا سنبھال کے رکھا، جبکہ میں تو جیل میں تھا، تم یہ سونا بیچ کر بڑے آدمی بن سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ مگر حاجی مستان نے یہ کہا کہ نہیں، میرے ماں باپ نے مجھے یہ نہیں سکھایا، میرے ماں باپ نے مجھے یہ ایمانداری سکھائی ہے۔ شیخ محمد الغالب اس کی یہ بات سن کر بہت متاثر ہوا اور اس نے اس میں سے آدھا سونا اسے دے دیا اور پھر اسے اپنے کاروبار کا 50% کا پارٹنر بنا لیا۔ اور اسی طرح حاجی مستان کے عروج کی کہانی شروع ہوئی۔ اب حاجی مستان کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، ممبئی کے اندر اس کی بہت عزت تھی۔ ایک سائیکل ریپیئرنگ کی دکان پر کام کرنے والا حاجی مستان آج ممبئی کے اندر ایک عزت دار شخص تھا اور ممبئی کا ڈون تھا۔ وہ بے شک ڈون تھا، لیکن وہ ایک رحم دل آدمی تھا، بہت اچھا تھا۔ بہت سے لوگوں کے لیے وہ ایک روبن ہوڈ تھا، کیونکہ وہ وقفے وقفے سے لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا۔
اس کا ایک عالیشان محل تھا ملبار ہلز میں، جہاں وہ سنگار لگا کر پورے سمندر کو ایسے دیکھتا تھا جیسے پورا سمندر اس کی ملکیت ہو۔ لوگ اس کے بنگلے کے باہر اکٹھے ہوتے تھے اور اس سے مدد مانگتے تھے، اور وہ بھی اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کرتا تھا اور لوگوں کو بہت زیادہ پیسہ دیتا تھا۔ اب حاجی مستان کا نام ممبئی کے اندر تقریباً ہر کوئی جانتا تھا اور وہ ممبئی کے اندر ڈان بن چکا تھا۔ جن دنوں ممبئی کے اندر حاجی مستان نام کا سورج اپنے عروج پر تھا اور ممبئی کے اندر حاجی مستان کی بہت عزت تھی اور اس کے حکم کے بنا کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا، ان دنوں بالی ووڈ بھی ممبئی کے اندر اپنے پیر پسار رہا تھا اور اپنے پر بڑے کر رہا تھا۔ لیکن بالی ووڈ کے بڑے بڑے ستارے جن میں امیتابھ بچن، راج کپور جیسے لوگ شامل ہیں، وہ حاجی مستان سے بہت امپریس تھے اور حاجی مستان کی پرسنالٹی سے بہت امپریس تھے۔ اسی لیے حاجی مستان کے کولی والے کردار کو دیوار فلم کے اندر دکھایا گیا، جو کہ امیتابھ بچن نے رول کیا تھا۔ بالی ووڈ کے بڑے بڑے ستارے حاجی مستان کے دوست تھے، وہ حاجی مستان کے بنگلے پر اس سے ملنے جاتے، حاجی مستان انہیں اچھے اچھے تحفے دیتا اور حاجی مستان کی ان سب کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ انہی دنوں حاجی مستان کا دل بالی ووڈ کی ایک بہت بڑی اداکارہ مدھو بالا پر آ گیا، لیکن مدھو بالا شاید اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد اپنے کسی خاص آدمی کے ذریعے اس نے مدھو بالا کو پیار کا پیغام بھجوایا اور شادی کے لیے کہا، لیکن مدھو بالا شاید اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن حاجی مستان مدھو بالا سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس نے مدھو بالا کی ہو بہو شکل کی ایک عورت سے شادی کی۔ کہا جاتا ہے کہ امیتابھ بچن کی دیوار فلم حاجی مستان سے امپریس ہو کر بنائی گئی اور اس میں امیتابھ بچن نے جو رول ادا کیا وہ حاجی مستان سے امپریس تھا۔ اسی لیے فلم کی شوٹنگ کے دوران امیتابھ بچن ڈائریکٹر کے ساتھ مل کر حاجی مستان سے ملنے جاتے، اس کی چال ڈال دیکھتے اور اس کے جیسا چلنے کی کوشش کرتے اور اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتے، جو کہ فلم میں دکھایا جانا تھا۔ اب حاجی مستان کا نیٹ ورک بہت سٹرونگ ہو چکا تھا، وہ ایک بہت طاقتور آدمی بن چکا تھا، اس کے بڑے بڑے نیتاؤں سے، سیاستدانوں سے تعلقات تھے، وہ بڑے بڑے منسٹرز کے ساتھ ملتا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کے کام میں کوئی بھی ٹانگ نہیں اڑاتا تھا اور اس کے کام میں جو بھی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا تھا وہ اس کا ٹرانسفر کروا دیتا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ 1974 میں ہوا جب ایک کسٹم آفس نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس کا سامان ریلیز کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا سامان پکڑ لیا، تو اس نے اپنی پہنچ کا استعمال کر کے اس کا ٹرانسفر کروا دیا۔ جب وہ بندہ ٹرانسفر ہو کر دوسرے شہر جانے لگا اور جہاز پر بیٹھنے لگا تو حاجی مستان ایئرپورٹ پر آیا اور اس سے ملا اور اسے کہا آل دی بیسٹ۔ حالانکہ حاجی مستان کو انگلش نہیں آتی تھی، لیکن اسے چرانے کے لیے حاجی مستان نے یہ 2 الفاظ بولے۔ حاجی مستان کو کبھی بھی پولیس نے نہیں پکڑا کیونکہ وہ پولیس آفیسرز کو پیسے کھلاتا تھا، کسٹم آفیسرز کو پیسے کھلاتا تھا اور بڑے بڑے لوگوں کو پیسے کھلاتا تھا، اس لیے اسے اسمگلنگ کے کیس میں کبھی بھی پکڑا نہیں گیا۔ لیکن اسی دوران حاجی مستان کا جھگڑا ایک منسٹر کے ساتھ ہو گیا، وہ منسٹر بھی بہت پاورفل تھا، اس نے حاجی مستان کو جیل میں ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب وہ ناکام رہا تو وہ ممبئی کے اندر دھرنے پر بیٹھ گیا، اور جب وہ دھرنے پر بیٹھا تو مجبوراً پولیس کو حاجی مستان کو گرفتار کرنا پڑا۔ لیکن پولیس نے حاجی مستان کو گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈالا، بلکہ وہ اسے ایک فارم ہاؤس پر لے گئے اور وہاں اسے اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کی گئی، وہ ایک وہاں پر بھی عیش کی زندگی گزارتا تھا۔ لیکن جب 1975 میں ہندوستان کے اندر اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تو تب حاجی مستان کو گرفتار کیا گیا اور پھر اسے جیل میں ڈال دیا گیا اسمگلنگ کے ایکٹ میں۔ سننے میں آتا ہے کہ حاجی مستان نے اندرا گاندھی کو رشوت دے کر باہر آنے کی کوشش کی، بہت سا پیسہ بھی آفر کیا، لیکن اندرا گاندھی نے منع کر دیا۔ کافی عرصے کے بعد جب حاجی مستان جیل سے واپس آیا تو اس نے اسمگلنگ کی دنیا کو خدا حافظ کہہ دیا اور وہ سب سے پہلے حج پر گیا، اس نے حج کیا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ ان دنوں ہندوستان میں دلتوں اور مسلمانوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، اس لیے حاجی مستان نے مہاراشٹر کے ایک دلت نیتا جوگندر کاوڑے کے ساتھ مل کر ایک پارٹی بنائی جس کا نام تھا دلت مسلم سرکشا مہا سنگھ، اور اس پارٹی نے الیکشنز میں بھی حصہ لیا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس پارٹی میں سے کوئی بھی الیکشن نہیں جیت پایا، نہ تو حاجی مستان خود جیتا نہ اس کا پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ جیتا۔ حاجی مستان کی سیاسی زندگی بہت مختصر رہی اور اس نے پھر سیاست چھوڑ دی۔ انڈر ورلڈ کی دنیا میں اپنا سکہ منوانے والا حاجی مستان سیاست کی دنیا میں ہار چکا تھا، اسی لیے اس نے سیاست ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ ان دنوں مستان کی ایک بہت بڑی پراپرٹی پر گجرات کے چڑیا لوگوں نے قبضہ کر لیا، لیکن مستان اس قبضے کو چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ مستان نے بہت سے لوگوں سے کہا، لیکن وہ چڑیا لوگ اس جگہ کو خالی نہیں کر رہے تھے۔ ان دنوں ممبئی کے اندر پٹھان گروپ اور داؤد گروپ کام کرتے تھے، یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔
फिर दाऊद इब्राहिम ने पठानों के ग्रुप और दाऊद इब्राहिम के ग्रुप को अपने घर पर बुलाया और इन दोनों ग्रुपों में सुलह करवा दी और इन्हें अपनी समस्या बताई, इन्हें अपनी परेशानी बताई और इन्हें कहा कि मुझे चिलिया लोगों से ये जगह खाली करवा के दो। फिर दाऊद इब्राहिम और पठानों के ग्रुप ने मिलकर चिलिया लोगों से हाजी मस्तान की उस प्रॉपर्टी को खाली करवाया और उस प्रॉपर्टी पर हाजी मस्तान ने एक बहुत बड़ा टावर, मस्तान टावर बनवाया था। दाऊद इब्राहिम काफी अरसे तक हाजी मस्तान के लिए काम करता रहा, लेकिन जैसे जैसे हाजी मस्तान की ताकत कम होती गई, दाऊद इब्राहिम की ताकत बढ़ती गई और एक दिन दाऊद इब्राहिम ने हाजी मस्तान का ग्रुप छोड़कर एक अपना ग्रुप बनाया, एक अपना गैंग बनाया और इसके बाद से मुंबई पर दाऊद इब्राहिम ने राज किया। दाऊद इब्राहिम को जिन जिन कामों से हाजी मस्तान ने रोका था, दाऊद इब्राहिम ने वही काम किए। 1994 के अंदर हाजी मस्तान की मौत हो गई। ये थी एक अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी। वो बेशक एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसने गलत तरीके से पैसा कमाया और बनाया था और अंडरवर्ल्ड को शुरू किया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।